بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کائنات میں خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور انسان کو یہ تحفہ دے کر کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ نتائج کے اعتبار سے انسان کی دو اقسام وجود میں آتی ہیں۔ نمبر 1 کامیاب انسان، نمبر 2 ناکام انسان۔ کامیاب اور ناکام انسانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بامقصد زندگی گزارنے والے لوگ کامیاب اور بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں برِ صغیر کے، مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کی ایک بڑی معرکۃ الآراء یا معروف کتاب ہے راز حیات کے نام سے۔ انہوں نے اس کتاب میں بہت سارے موضوعات پر مختصراً ان کی تحریریں ہیں، اور اس موضوع پر بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اور مختصر طریقے سے اپنے الفاظ قلم بند کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی بامقصد زندگی کا معاملہ اگر سمجھنا ہو تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک ایکسپریس ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے۔ راستے میں دونوں طرف سرسبز کھیتوں اور نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پستی اور بلندی، خشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں، مگر ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں ٹھہرنا نہیں ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی بامقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو، اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر لگ جاتی ہے۔ ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ بامقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے۔ دنیا کے خوشنما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں، مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سائے اور اقامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں، مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ بامقصد آدمی کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی مانند نہیں ہوتی، جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے تو کبھی دوسری طرف، بلکہ اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے۔ ایسا آدمی کیسے کہیں رک سکتا ہے، کیسے وہ دوسری چیزوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کرتا ہے۔ زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو، جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو، جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو، جو اس کی رگوں پہ میں خون کی طرح اترا ہوا ہو۔ یہی مقصدی نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی لازماً ایک اور زندگی بن جائے گی۔ وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں الجھنے کی بجائے اپنے منزل پر نظر رکھے گا۔ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانے پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ منزل پر پہنچ جائے۔ لیکن اگر کسی فرد کی زندگی میں ایک متعین مقصد نہ ہو تو وہ راستے میں موجود مختلف آسائشیں جو بظاہر خوشنما مناظر ہوتے ہیں وہ اس کی راہ کھوٹی کر دیتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ پر اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، وقتی لذتوں میں الجھتا ہے۔
کیونکہ اس کے سامنے کوئی واضح مقصد یا واضح نشانہ موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے ان تمام لوگوں کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پر لفظ ناکامی آتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ایک متعین، ٹھوس اور واضح منزل یا مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں اور جن کا نام دنیا کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، انہوں نے ایک با مقصد زندگی گزاری ہے۔ جو لوگ با مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ رکاوٹیں کبھی بھی ان کی راہ کھوٹی نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور مقصد کی کامیابی پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اور ایک مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو امید ہے کہ ہم اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو آج کا ہماری گفتگو کا جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا کہ کیا بے مقصد زندگی ہمیں کوئی سکون عطا کر سکتی ہے، یا با مقصد زندگی ہمیں متحرک اور فعال رکھے گی اور ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے۔ اس موضوع پہ آپ بھی سوچئے گا، بحیثیت طالب علم میں بھی سوچوں گا۔ زندگی رہی تو پھر ایک نئے زاویے سے ایک نئے موضوع پر بات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔